درس نظامی کا بچہ بچہ عربی کی کتاب میں علم منطق کا اجرا کر سکے گا۔ آپ نے بس اتنی سی بات کو یاد رکھنا ہے، آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا علم منطق کا استعمال عربی کتب میں کس طرح ممکن ہے۔ فرض کر لیجئے کہ یہ ایک عربی کی نحو کی کتاب ہے اور اس کتاب کے متن میں لکھا ہوا ہے جاء زید، اور فرض کر لیجئے کہ یہ اس کا حاشیہ ہے اور لکھا ہوا ہے وہاں پہ زید مرفوع لأنہ فاعل۔ اب آپ کو پتا چلے گا کہ علم منطق کا اجرا کیسے ہوگا۔ یہ حاشیہ ہے اور لکھا ہوا ہے کہ زید مرفوع، یعنی یہ جو زید ہے یہ مرفوع ہے، آگے یہ اس کی دلیل لکھی ہوئی ہے لأنہ فاعل، اس لیے کہ زید کیا ہے، فاعل ہے۔ اب یہ جو لأنہ فاعل ہے، منطق کے مطابق اس کو کس طرح ایکسپلین کیا جائے گا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس طرح کے مقامات پہ جب کبھی بات لأنہ سے شروع ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ علم منطق میں صغرا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ علم منطق کی جو شکل اول ہوتی ہے، پہلے جملے کو صغرا کہتے ہیں، دوسرے کو کبرا کہتے ہیں، نیچے پھر کیا نکلتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے۔ تو جب کبھی نحو کی کتابوں میں اس طرح آئے یہ صغرا ہوگا، صغرا کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیے گا، صغرا ہے زید فاعل، کیونکہ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے زید کی طرف، زید فاعل۔ آگے کبرا ہوتا ہے جس کو ہر کوئی مانتا ہوتا ہے، اس لیے حاشیے میں اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ کبرا کیا ہے، کل فاعل مرفوع، اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نتیجہ کس طرح نکالتے ہیں کہ جس لفظ کا تکرار ہو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، سکپ کر دیا جاتا ہے۔ جب فاعل کو ختم کیا تو کل بھی ختم ہو گیا، تو نتیجہ کیا آئے گا، زید مرفوع، یہ نتیجہ ہے زید مرفوع، وہی جو آپ کا دعویٰ تھا۔ یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ عام طور پہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے علم منطق میں وہ نتیجہ ہوتا ہے، اور دعوے کے بعد جو دلیل دی جاتی ہے عام طور پہ وہ صغرا ہوتا ہے، اور کبرا کا ذکر نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کے بارے میں سبھی کو علم ہوتا ہے۔ تو اس انداز سے آپ علم منطق کا نحوی کتب میں اجرا کر سکتے ہیں۔